کال دیجیے گا۔ عبدالحبیب بطاری سے سوال ہے کہ آپ ہر بیانات میں پنجابی شعر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ پنجابی شعر کیوں پڑھتے؟ پشتو کیوں نہیں پڑھتے؟ سرائکی میں نہیں پڑھتے؟ ایک تو ہر بیان میں تو نہیں پڑھتا ہوں، شاید انہوں نے جو بیان سنے ہوں گے اس میں پڑھ دیا ہوگا۔ نہیں، ویسے کچھ پنجابی کی طرف آپ کا میلان زیادہ نظر آتا ہے۔ پاکستان میں اکثریت پنجابیوں کی ہے نا۔ ایکچولی دوسری بات یہ ہے کہ پنجابی از ویری ایزی ٹو لرن۔ پشتو سندھی تو خیر ہماری میمنی کے بہت قریب ہے، جب سندھ وغیرہ میں بیان ہوتے ہیں، میری تو خیر ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں جس علاقے میں جا کے بیان کروں اس علاقے کے کچھ نہ کچھ الفاظ کہہ کر لوگ ذرا خوش ہوتے ہیں۔ وہ تو ذہنی آزمائش میں بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری زبانوں پر بات کرتے ہیں، بلکہ کلام بھی ان کی زبانوں میں بعض اوقات پڑھے الحمدللہ ہم نے تقریباً 16 زبانوں میں الحمدللہ کلام بھی پڑھے، مدنی دینی پھول بھی دیے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ کچھ اصل میں بیان کے جو اشعار ہیں، جیسے بابا بلے شاہ کے کچھ اشعار ہیں، سخی سلطان حق باہو کے کچھ اشعار ہیں، تو کچھ اشعار ایسے ہیں جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ باتیں کچھ دل پہ زیادہ اثر کرتی ہیں۔ تو مجھے ویسے بھی پرسنلی جو ہے نا بڑا دل کے قریب سی محسوس ہوتی ہے پنجابی میں۔ یوں سمجھیے کہ کچھ نعتیں ایسی ہیں، کچھ کلام ایسے ہیں جو جس کی جو اندر چاشنی اور اپنائیت ہے نا وہ جا کے ڈائریکٹلی دل پہ لگتی ہے۔ اچھا، یعنی مجھے بہت شوق ہے پنجابی کلام سننے کا، اتنے پڑھ نہیں سکتا ہوں میں۔ کوئی ہو جائے شعر؟ نہیں وہ میں تو کلام جو ڈائریکٹلی لگتا ہے وہ والا، جیسے بابا بلے شاہ کے جو اشعار ہیں نا وہ واقعی بہت سارے دل کو لگتے ہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راز، اس طرح یہ وہی نا وہ جے سونا میرے، اب آپ بات کر رہے ہیں توکل پر، آپ بات کر رہے ہیں اللہ پر یقین پر، تو یہ والے اشعار یاد آ جاتے ہیں۔ پھر وہ جب آپ اللہ کی رحمت پر بات کرتے ہیں تو رحمت دا دریا الہی، تو عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تو یہ کچھ اشعار واقعی ایسے۔ پھر یہ جو کشمیر والے بزرگ جو ہیں جنہوں نے وہ میاں محمد صاحب کے جو اشعار ہیں وہ ایسے مطلب اشعار ہیں واقعی اتنے سمجھ نہیں آتے، لیکن جو سمجھ آ جاتے ہیں نا اس کی جو ڈیپنس ہے تو ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے اشعار ہیں۔ ایک شعر میں ویسے پڑھتا رہتا ہوں، چلیں اللہ کرے کہ آج اس رات کی برکت سے ہمیں وہ نصیب ہو جائے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب یہ بھی دیکھا جائے تو ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہو جاتا ہے کہ دل اللہ نے کیوں بنایا ہے، آنکھیں کیوں بنائی ہیں، زبان کیوں بنائی ہیں، اور اس کا غلط استعمال کہیں پھر آخرت کے پچھتاوے کا باعث نہ بنے، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ نے ان کاموں کے لیے تو نہیں دی تھی کہ جو نارملی یوز کی جاتی ہیں، تو اللہ کرے ان نعمتوں کا بھی ہم صحیح استعمال کریں تاکہ آخرت میں پچھتاوے سے بچ سکیں۔ ماشاءاللہ، کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے نور سحر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ عبدالحبیب بھائی آپ سے یہ سوال ہے، آج کل لوگوں میں روزہ نہ رکھ پر بھی پچھتاوا نہیں ہوتا اور ساتھ نماز نہ پڑھنا اس پر بھی پچھتاوا نہیں ہوتا، اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ دیکھیں گناہ پر پچھتاوا ہونا بھی ایک نعمت ہے، یہ احساس ندامت جو ہے نا یہی توبہ کی طرف لاتا ہے۔ جو لوگ اس سے بھی باہر نکل گئے نا انہیں تو یقین کریں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ بہت سارے گناہ گار ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کر کے پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ غلط کر رہا ہوں میں، لیکن ایک لیول کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پچھتاوا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس دن سے بچائے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسان سے کچھ نہ کچھ، لیکن رائٹ اوے توبہ ہو جائے، رائٹ اوے پچھتاوا آ جائے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو یہ بھی وہی والی بات ہے جو ماشاءاللہ یہاں گفتگو ہوئی تھی کہ اچھی صحبت، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ علم دین سیکھیں کہ یہ گناہ ہمیں کہاں تک لے جائیں گے۔ ایکچولی گناہ جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھے کہ اینڈ آف دا ڈے یہ اگر کنٹینیو رہے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت یہ ایمان کے سلب ہو جانے کا یا برے خاتمے کا بھی ایک سبب ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کا خوف نصیب فرمائے کہ میری گناہ کی عادت پر بھی مجھے پچھتاوا نہیں ہے۔ ایکچولی کویشچن بہت اچھا ہے اشفاق بھائی، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، کیا ہمارے ماتھوں پر کوئی سلوٹ آتی ہے؟ گھر میں اگر کوئی بالغ ہو کے بھی روزہ نہیں رکھتا، یعنی جہاں تک ہماری دسترس ہے، ایک تو ہم خود گناہ اگر نیکی نہیں کر رہے تو پچھتاوا نہیں، اور ایک ہمیں گناہ دیکھ کر برا بھی نہیں لگ رہا، وہاں بھی اپنے پر غور کرنا چاہیے کہ اتنا دل سخت ہو گیا کہ مجھے اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں میں جو میرے کنٹرول میں بچے ہیں، ہماری فیملی ہے،
تو ایک حد تک تو آپ نے کوشش کرنی پڑے گی نا. پھر ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پھر دین ہمارا اجازت دیتا ہے, لیکن لمٹ بھی نہیں, مطلب کسی کو فکر ہی کوئی نہیں ہے, ورنہ پھر بہت بڑا پچھتاوا سامنے کھڑا ہے. صحیح ہے. ایسا ہی ہے اشفاق بھائی, بچوں کا بگڑ جانا, میں ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں اور یقین کریں آنسوؤں سے روتے دیکھا. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, یعنی پیسے اتنے کہ آپ گن نہ سکیں, ٹھیک ہے نا, لمٹ لیس, اور تکلیف ایسی کہ آپ سوچ نہ سکیں. اچھا, اور تکلیف کیا ہے؟ اولاد بگڑ گئی. یعنی ایسی بگڑی اولاد کہ مطلب ماں باپ کے, میں تو تکلیف دیکھتا ہوں نا جب جا کے ان کی باتیں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا یار اس پیسے کا فائدہ, یعنی اتنا پیسہ. اچھا بیٹا بھی ایک ہی ہے, مطلب 2 شاید بیٹے, لیکن ایک بیٹا بڑا بیٹا, مگر جب ان کی تکلیف میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ پیسے کمانے کی طرف جتنی توجہ دی گئی تھی, جتنا کاروبار کی طرف توجہ دی گئی تھی, اگر تھوڑا حصہ بھی بچے کو سنبھال لیا جاتا نا تو بچے کا جو سکھ ہے نا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, خوش نصیب ہے ماں باپ. مطلب آپ جتنے ماشاءاللہ یہ بیٹھے, مجھے پتا ہے آپ کے والدین کتنے خوش ہوں گے آپ سے. یعنی اولاد نیک ہو اور خاص طور پہ فرما بردار بھی ہو. یہاں یہ بھی پرابلم ہے, یقیناً ایسا بھی ہوتا ہوگا, اللہ ایسا بھی بچائے کہ بظاہر نیک نظر آنے والے بھی ماں باپ کے ساتھ سخت ہوتے ہیں, پھر وہ خود بھی غور کر لیں کہ دنیا ہاتھ چوم رہی ہے اور ماں باپ پریشان ہے. نہیں, آپ جتنا علم سیکھ رہے ہیں, جتنا دین پر ہیں, تو اس میں زیادہ آپ کو اپنے ماں باپ کا ادب آنا چاہیے. تو جس کے بچے فرما بردار اور نیک ہے نا, میں کہتا ہوں بڑھاپے میں یہ جو سکھ ہوتا ہے نا, اطمینان قلب, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے. صحیح تو یہ, اور یہ کسی دولت سے نہیں مل سکتا, کسی دولت سے نہیں مل سکتا. اور آپ اس پر توجہ نہیں دیتے جو لوگ نا, آخر میں وہ پچھتاتے ہیں, وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں. اور اب جو یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ بھائی بچے کو بہترین تعلیم دلانی ہے, اوورسیز میں تعلیم دلانی ہے, بہترین انسٹیٹیوٹ میں بھیجنا ہے. دیکھیں اگین, ہم دعوت اسلامی والے تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, مگر وہ تعلیم تو نہ دلائے نا جو بچے کو دین سے ہی دور کر دے, جو بچے کو نمازوں سے دور کر دے, جس کے اخلاق, ایمان, عقیدے سب برباد ہو جائیں اور آپ خوش ہوتے رہیں کہ اتنی ساری ڈگریاں مل گئی ہیں. یعنی اب جو اس وقت حالات چلتے جا رہے ہیں, جو بڑے بڑے اداروں میں ہم دیکھ رہے ہیں, تو پہلے تو ہمیں سب سے پہلے بچوں کی صحبتیں چیک کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بچے کہ تم دوست بن جاؤ, ورنہ بعد میں کوئی ایسا دوست بنے گا کہ زندگی بھر کا پچھتاوا ہو جائے گا. ہم بچوں کو دور کر رہے ہیں اور بچے وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور وہ لرن کر کے آ رہے ہیں. جب پھر ایک دھماکہ ہی ہوتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا ہے, میرا بچہ کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے, پھر کچھ اچھی ایسی عجیب ریسرچ کر کے آتی ہے باہر کے, پھر ساری زندگی پریشان ہوتے ہیں. تو پلیز نظر رکھیں, اپنے ساتھ رکھیں, اور تربیت کے لیے ضرور کوشش کریں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب, بعض پچھتاوے عبادت بھی ہوتے ہیں کسی چیز پر, جیسے عبدالرحیم بھائی نے توجہ فرمائی کہ یہ ندامت گناہوں پر, یہ تو بڑی اچھی چیز کی طرف اور اللہ کی قربت اور رضا کی طرف لے کے جانے والی چیز. جی ہاں بالکل, اس کو تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ گناہگاروں میں سے بہتر وہ گناہگار ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں, جن کو یہ ندامت ہو جاتی ہے, جن کو یہ پچھتاوا, ندامت. اور توبہ کی اہم ترین شرط ہی یہی ہے کہ پہلے اس گناہ کے بارے میں ندامت پیدا ہو جائے, وہ پچھتاوا. جی, الندم توبہ. اور بہترین جو خطاکار جنہیں کہا گیا, ان میں سے بہتر وہ ہیں تو خطا کار تو ہیں, گناہ گار ہیں, لیکن بہتر وہ ہوئے کہ جو توبہ کر لیں اور ندامت جنہیں ملی, اور یہ پچھتاوا. اب پچھتاوے میں جیسے یہ گفتگو کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے, علماء سے مربوط نہ رہنے یا علم نہ سیکھنے پر بھی پچھتاوا, ایسے بھی کئی لوگ ہوں گے. دیکھیں ہم کئی روایات ایسی پڑھتے ہیں, برسوں نمازیں پڑھی, لیکن خاص ایک مسٹیک ہو رہی تھی. صحابہ کرام کے اس پر واقعات بھی باقاعدہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات علیہ نماز کے احکام میں جن کو درج کیا, کہ جب ان سے پوچھا کتنے سالوں سے, 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ, بیسک یہ غلطی نماز کے اندر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کئی لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں, حج کی ادائیگی میں, آپ کو تو اس کا کتنا تجربہ ہوگا, حج عمرہ کرنے والے کیسی کیسی غلطیاں, یعنی لاکھوں لاکھ روپے خرچ کریں اور اس کے بعد کہیں کہ ہاتھ میں گویا کہ کچھ نہیں آیا. مجھے ایک شخص نے یہ مسئلہ پوچھا زکوٰۃ کے حوالے سے, کہ زکوٰۃ میں نے اپنی ہی جمع کر رہا تھا, کسی سے اکٹھی نہیں کی تھی, خود اپنی جمع کر رہا تھا, لیکن کئی سالوں تک میں نے جمع رکھی, اور میری نظر میں ایک سامنے کوئی ضرورت تھی, فیملی کے اندر یہ ایسی ضرورت تھی کہ یہ مجھے آگے 10 سال بعد بالفرض یہ ذمہ داری نبھانی. وہ کہہ رہے میں رکھتا رہا اپنے اکاؤنٹ میں. اچھا, استعمال بھی نہیں کی پیسے, انہوں نے ایک اکاؤنٹ بنا دیا, اس میں ڈالتے رہے 8-10 سال انتظار کیا. ان کی بھتیجیوں کی شادی تھی, بھائی کا انتقال ہوا تھا, تو بچیاں چھوٹی تھی, انہوں نے کہا کہ آگے جا کے مجھے یہ سب کرنے, تو وہ اپنی زکوٰۃ اپنے مائنڈ کے مطابق رکھنا شروع ہو گئے. 8-10 سال یوں جمع کرتے رہے. پھر شادی کے وقت آیا, دھوم دھام سے ہال بک کرا دیے, گاڑیاں, کھانے, یہ وہ سب کر کے اب لاکھوں لاکھ خرچ کر کے اب کہہ رہے ہیں آپ کی تو 1 روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اللہ, آپ یہ نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. کیوں ادا نہیں ہوئی مفتی صاحب, وہ یہ بھی بتا دینا. دیکھیں زکوٰۃ کے اندر خاص شرائط ہے نا, زکوٰۃ اپنے حقدار کو دینی ہے, اس کو مالک بنانا ہے, اور وہ بھی سامنے حقدار بھی ہوں.
آپ نے ایسے ہی لیا اور اپنی مرضی سے ہال بک کیا, مرضی سے آپ نے گاڑیاں مالک بک بنایا کی, ہی مرضی سے آپ نے کھانے بک کروا لیے اور وہ لوگوں کو کھلا دیے اور اپنا مائنڈ بنائے کہ میری یہ کروڑوں روپے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا اتنے لاکھوں زکوٰۃ. شاید یہ وہی واقعہ ہے جو مجھے ایک بار مفتی قاسم صاحب نے سنایا تھا. یہ وہی پچھتاوے والی بات اور علم سے دوری والی بات کہ 10-11 سال کسی نے زکوٰۃ, اور اس کی زکوٰۃ بھی مجھے یاد پڑتا ہے سالانہ 70-80 لاکھ روپے بنتے تھے. اچھا, اور یہ بات میں کر رہا ہوں آج سے کم از کم 10 سال پرانی. تو یہ 7 کروڑ روپے بن گئے 10 سال کے. 10 سال کے آپ سوچ لیں کتنے پیسے. تو مجھے مفتی صاحب نے بتایا کہ باقاعدہ ایک شخص آیا, اس نے اپنا پورا طریقہ بتایا, تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی پچھلے 8-10 سال کی 1 روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اللہ, یعنی کروڑوں روپے خرچ بھی کیے اور 1 روپیہ بھی ادا نہیں ہوئی. تو علم کے بغیر دینے بھی ہیں اور گناہ الگ. اب وہ گناہ گار الگ ہوا اور وہ پیسے بھی دینے پڑیں گے. اللہ اللہ. اب یہ تو 10 سال تو مفتی صاحب زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا گناہ الگ, ان کو الگ ملا تاخیر کرنے کا. ایک تو تاخیر کرنا, یہاں یہ تاخیر کرنا ہر سال, مطلب اچھا وہ خود پچھتاوا ان کو یہ بھی تھا بیسک کہ ایک تو یہ ہوا کہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی, خرچ بھی ہوگی, الٹا میں گناہ گار بھی, اور یہ 10 سال پیسہ میں نے یوں اپنے استعمال میں بھی نہیں لیا, ان کو میں الگ کرتا رہا ہوں, میں یہ یعنی کئی پچھتاوے اپنے دماغ سے فیصلے کرنے کا یہ نقصان کئی پچھتاوے اس طرح. یہ تو عبادت گزار ایک کہا ہے نا کہ مثال حدیث پاک میں کہ بغیر علم کے عبادت بھی عبادت کرنے والا وہ اس گدھے یا بیل کی طرح جس کو کہا کہ وہ چکر لگاتا رہتا ہے اس کولو کا بیل, ہاں, تو اس کے ارد گرد چکر لگائے, بھلے سارا دن چکر لگائے, شام میں وہیں گھوم کے ادھر ہی. گھوم کے ادھر ہی. تو اس کو یہ بھی کہا, یعنی محنت بھی لگی, سب کچھ ہوا, لیکن یہ اس کو پھر پچھتاوا بھی رہتا ہے. اور یہ بھی جن کو ایک خاص اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے کہ وہ پوچھنے کی طرف بھی آ جائیں, ورنہ اور بعض اس تو پچھتاوے سے ندامت بھی, ایسے کئی ہیں نکلے بھی ہیں کہ اس طرح کی غلطی ہو گئی ازالہ کر لیتے ہیں. ایک شخص کو میں نے دیکھا, عبدالحبیب بھائی آپ بھی شاید ایسے سے ملے ہو, بستر مرگ پہ, بہت ایسی کنڈیشن کے بظاہر لگے کہ اب بیچارہ صحیح نہیں ہو پائے گا, کینسر تھا ان کو, بہت مالدار, لیکن حج نہیں کر سکے. وہ تھا کہ صحت مند تھے تب بھی, جو ہے وہ میں نے 1-2 بار کہا تھا, بس اگلے سال بیچارے وہ کرتے کرتے کچھ ایسے معاملات ہوئے, بستر پہ پچھتاتے تھے کہ یار میں حج نہیں کر سکا. پھر ایج بھی ایسی کچھ 50 کے قریب تھی, بہت زیادہ نہیں تھی. ایسے لوگ ہوتے ہیں, یا ایسے ہو سکتا ہے میں سن بھی رہا ہوں آج صحت میں ہے, حج کو ٹال رہے ہیں. کیا کہیں گے ایسوں کو کہ کہیں پھر انہیں بھی بستر پہ پچھتانا نہ پڑے. بلکہ اب تو کچھ ایج ریسٹرکشنز بھی ہو گئی ہیں کہ اس ایج کے بعد تو وہ گورنمنٹ شاید الاؤ نہیں کر رہی ہے. میرا خیال ہے شاید بہت زیادہ ایج کے بعد شاید کا ایسا ہوگا 65 کا یا 70 میرے. اچھا ایسا آ گیا, مجھے نہیں سنا ہے, کنفرمیشن نہیں ہے, وہ خود ہی کر لی اکیلے کے لیے ہوگا شاید اس طرح کے, لیکن ساتھ جیسے تو خاص ہیں, معذور یا ایسے افراد کے لیے تو اگر کوئی ساتھ ہے, گنجائش ملتی. لیکن بہرحال ایسی کوئی. اچھا میرے علم میں, لیکن دیکھیں جو آپ نے بات کہی نا, مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اس ٹاپک کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں نا, کوزے میں دریا کو بند کر دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے حدیث بیان ہو گئی ہوگی لیکن نہیں ہوئی. شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, وصحتک قبل سقمک, صحت کو بیماری سے پہلے, وغناک قبل فقرک, مالداری کو تنگ دستی سے پہلے, فرمایا وفراغک قبل شغلک, اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے, اور وحیاتک قبل موتک, سبحان اللہ, زندگی کو موت سے پہلے. یقین کریں اگر ان 5 چیزوں کو ہم غور کر لینا تو ساری زندگی کا معاملہ سمجھ آ جاتا. ابھی آپ نے جو بات کی, صحت ہے, مال ہے, اور حج نہیں کر رہے, بعد میں کر لیں گے. مفصب ایسا بھی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک بار اس پر حج فرض ہو گیا اور اب وہ کنگال بھی ہو گیا, تو اب اس کو قرض لے کر بھی حج کرنا پڑے گا, کیونکہ فرض ہو چکا. یہ بھی لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا کہ اب تو پیسے ہی نہیں ہے. بھائی اس وقت آپ پر فرض ہو چکا, آپ نے نہیں کیا, اب آپ کو ایٹ اینی کاسٹ کرنا پڑے گا. کیسے کرے پھر جب پیسے ہی نہیں ہے؟ قرضہ لینا پڑے گا. اور نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا وہ, کیونکہ اس سے اس وقت کیوں نہیں کیا. اب دیکھیں وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں, ماشاءاللہ میں نے نگران شورا کا ایک انداز دیکھا. ہم لوگ ایک بار بیرون ملک کے ٹور پہ تھے, تو حاجی صاحب نے اس سفر میں پتہ نہیں ان کے ذہن میں آیا کہ یار حج کراؤ. جس کے گھر جاتے پوچھتے آپ نے حج کیا ہے, کیونکہ نارملی شخصیات کے گھر پہ ہم جا رہے تھے, تو 70-80% لوگوں نے بتایا ہم نے حج نہیں کیا. آج صاحب کہتے ہیں اسی سال فارم جمع کروائے. اور ایسا ہی ہے, بہت بڑی تعداد کہتی ہے اگلے سال کر لیں گے, بچی کی شادی ہو جائے پھر کر لیں گے, ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے. آپ کے جتنے کام رکے ہیں نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں حج کر لیں, انشاءاللہ کام سارے وہیں جا کے بنتے ہیں. بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. تو آپ مکے مدینے نہیں جاتے تو پھر کیا فائدہ بھائی. تو حج اگر فرض ہے تو ابھی بھی جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں رمضان میں نیت کر لیں, کوشش کریں گے تو ابھی بھی کسی نہ کسی گروپ میں سیٹنگ بن جائے گی. ابھی تو تقریباً فارم مل رہے ہیں, آرام سے مل نہ کریں. اور حج نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر استطاعت ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے,
تو مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس عیسائی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اب اس یہودی ہو کر مرے، یہودی یا نصرانی، اب یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلام، حج ایسا فرض ہے، پلیز یہ بڑا اچھا ٹاپک انہوں نے لیا کہ صحت ہے، مالداری ہے، فوراً حج کر لے، پتہ نہیں اگلے دن کیا ہوں گے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں ہم نے سنا نا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے، تو بعض اوقات زندگی میں بڑی فراغت ہوتی ہے، بندہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا ویلا گھوم رہا ہوتا ہے، اور بعد میں یاد آتا ہے کہ یار اس وقت نہ علم دین حاصل کرنے کا ٹائم بھی تھا، اس وقت میں نے بہت کچھ سیکھنے کا ٹائم تھا، وہ چھوڑ دیا، اور اب اتنی ذمہ داریاں آ گئی کہ اب کر نہیں پا رہا۔ تو اللہ پاک نے جو اگر نعمتیں دی ہیں تو اس کی قدر کیجئے، صحت کی قدر کیجئے۔ اور اس موضوع پر انشاءاللہ بات اشفاق بھائی کہیں گے تو دوبارہ کرتے ہیں کہ یہ صحت کے معاملے میں بھی لوگ بہت پچھتاتے ہیں، اپنی صحت کو خود بگاڑتے ہیں۔ جی کل بھی کچھ آپ نے اس پہ میں نے اس موضوع پہ بات کی، اور میرا چونکہ نہیں بہت اچھا، ضروری ہے یہ تو، روز کریں تو بھی کم ہے۔ اب دیکھیں نا، کہتے ہیں نا دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر صحت بگاڑ لیں یا بنا لیں۔ اسی لیے تو پیٹ کو کہا گیا نا سب سے برا برتن جسے بھرتا ہے، جی تو یہ ساری جسم وہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ میری یہی گزارش ہے تمام مدنی چینل کے ویورز سے کہ پلیز اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ دنیا میں ویلتھ جو ہے نا اشفاق بھائی، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ واٹ از ویلتھ، مالداری جس کو کہتے ہیں۔ ہم ویلتھ سمجھتے پیسہ ہے، ویلتھ پیسہ صرف نہیں ہے، 5 قسم کی ویلتھ دنیا میں بتائی جاتی ہے، اور جس میں نمبر 1 ویلتھ ہے نا وہ صحت ہے۔ اچھا ہاں، دنیا یہ لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں مالدار پیسے والا ہے یا مالدار جو ہے وہ ویلدی ہے، نہیں، ویلتھ کی فرسٹ جو ہے کیٹیگری بیان کی گئی وہ ہیلتھ ہے۔ آپ کے پاس یعنی اربوں بہت روپے سارے غریب لوگ بھی مالدار ہیں، یوں بالکل مالدار ہے۔ آپ خود بتائیں نا مجھے، جو صحت مند ہے اور وہ سکون سے کھا کر ہضم کر لیتا ہے، ایسے کئی مالدار ہیں جو کھا ہی نہیں سکتے، اس کا پیسہ کس کام کا، جو صحیح۔ پی نہیں سکتے، گردوں کی بیماری والے 1 گلاس سے زیادہ پورے دن میں پانی نہیں پی سکتے۔ تو بیسٹ ویلتھ از ہیلتھ۔ واہ، پھر اس کے بعد جا کر آپ کی فیملی یا آپ کے وہ ریلیشنز ہیں، کیونکہ آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور آپ کسی سے دکھ سکھ کی بات ہی نہیں کر پاتے، آپ تنہا ہے دنیا میں، اللہ اللہ۔ آپ کے بچے آپ کے قریب نہیں ہیں، آپ کی فیملی، تو یہ بھی ویلتھ ہے۔ اچھا، اچھے دوست ویلتھ ہے، پھر اس کے بعد مال بھی ویلتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت دور پہ جا کے مال ہے۔ ہاں، یعنی ہم لوگ پہلی کیٹیگری پہ مال کو سمجھتے ہیں، اور اچھا ہوتا کیا ہے، اس مال کو کماتے کماتے باقی ویل ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ پیسے کماتے کماتے بچے گئے، غلط بات، بچے دور چلے گئے، فیملی سے دور ہو گئے، دوست چلے گئے، جو بچوں کو وقت دینے کا ٹائم تھا وہ پیسے کمانے کے چکر میں گزارا۔ ایک جملہ میں نے سنا تھا، ایک صاحب کہتے ہیں میں نے بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے بچوں کو بستر پر ہی دیکھا ہے۔ اچھا یوں، ہاں، وہ بچے یوں ہی بڑے ہوئے ہیں، میرے سامنے یوں بڑے نہیں ہوئے، بڑے نہیں ہوئے۔ کیونکہ میں تو جب صبح صبح نکل جاتا تھا وہ بستر پر ہوتے تھے، رات دیر سے آتا تھا پھر بھی بستر پر ہوتے تھے۔ تو بچے ذرا یہ آپ کی گفتگو میں کیمرہ کہیں اور تھا، واپس بتائیے وہ گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھا ہے، تو اس کی مراد کیا تھی کہ میں نے بچے کبھی یوں بڑے ہوتے نہیں دیکھے، اس کی وجہ یہ کہ میں بستر پر ہی بچوں کو دیکھتا رہا، صبح جلدی نکلتا تھا، بچے بستر پر سوئے ہوتے تھے۔ اچھا میں سمجھا موٹے زیادہ ہو گئے۔ نہیں موٹے نہیں، وہ یوں بڑے ہو گئے، وہ بچے بستر پہ ہی بڑے ہوتے گئے نا، اور رات دیر سے آیا تب بھی بچے سو رہے تھے۔ تو یہ کیسا پیسہ تھا، یہ کیسا کام تھا جس نے آپ کو بچوں کو وقت ہی نہیں دینے دیا۔ تو آپ سمجھے میں ویلدی ہو گیا، میں مالدار ہو گیا، آپ نے لاس کر دیا اپنے بچوں کی تربیت کا، جب بچوں کو وقت دینا تھا۔ اچھا جب ماں باپ کو وقت دینا تھا، ان کے بڑھاپے میں آپ چھوڑ کے ماں باپ کو چلے گئے، وہ بےچارے آپ کو یاد کرتے رہے، اور جب وہ قبر میں چلے گئے تو آپ مالدار تو ہو گئے۔ ایک جملہ ہے نا کلام کا کہ پیسوں کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، پیسے آ گئے یار اور ماں باپ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جب سمجھ آئیں گی نا، جب ماں باپ چلے جائیں گے، ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں کہ یار اتنا کچھ اللہ نے دے دیا اور میری ماں نہیں ہے، میرا والد رہے۔ رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، سحریوں افطار مگر تیری کمی ہے، اے ماں ہے سحریوں افطار ایک اور پچھتاوا بھی ہم نے لوگوں کو سنا ہے، کئی لوگ ارے یہاں پر پلاٹ ملتا تھا ہمارے زمانے میں 80,000 کا،
وہ کہتا ہے یہ 2-2 لاکھ کے مل رہے ہوتے تھے آج 5-5 کروڑ کے. اس زمینوں کے معاملے میں بھی خریداری کے پچھتاوے بہت زیادہ سنے ہیں. یہ صرف زمینوں میں نہیں ہے, بہت ساری چیزوں میں. یار میں یہ کر لیتا نا تو یہ ہو جاتا, میں یہ پلاٹ لے لیتا تو یہاں پہنچ جاتا, یہاں نوکری مل جاتی نا تو ترقی کر جاتا, اس ملک کا اس وقت ویزا آسان تھا لگا لیتا تو آج پاسپورٹ بن جاتا, ادھر میرا رشتہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. یہی کرتے رہتے ہیں. وہ بھائی جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو نا, جو نہیں ملا ہو سکتا ہے وہی میرے لیے بہتر تھا. ٹھیک ہے نا. مجھے اپنے والد صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا جو آپ یہ کہتے تھے نا, ہم چھوٹے تھے, میں نے ایک بار اپنے ابو سے ہی کہا, ہمارا ایک پلاٹ تھا, ابو نے بہت سستے میں بیچ دیا, جب ریٹ نہیں تھے اتنے, ہم بڑے ہوئے تو پتہ چلا یار آپ کے پاس یہاں پلاٹ تھا, کا بیچ دیا. ابو آپ نے اس وقت کیوں بیچ دیا, آج اتنے کا ہوتا. تو ابو کہا کرتے بیٹا پہلے پیدا ہوتے نا تو پہلے مر گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں سوچتے جو چیز پہلے ہو گئی وہ پہلے ختم ہو گئی, اب جو اب ہے اس پہ انجوائے کرو نا. تو یہ والی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں جو ہے نا پچھتانا ان چیزوں پر نہیں چاہیے. جو نصیب میں تھا وہ مل گیا, جو ہے اس پر انجوائے کریں. لیکن ہماری حرکتوں کی وجہ سے جو ہم غلطی کر کے پچھتاتے ہیں, دس از رانگ تھنگ. جیسے ہماری صحت پر ہم بات کر رہے تھے کہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے, یقین کرے وہ بہت زیادہ سمجھ آتا ہے. وہ فرماتے میری مان لو ورنہ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر کی ماننی پڑے گی. اور یقین کریں یہ 100% صحیح جملہ ہے کہ آج ہی اگر ہم اپنے خوراک میں اعتدال لے آئیں, اپنی صحت مند خوراک کھائیں تو زندگی بھر کھاتے رہیں گے. میرا اپنا ایک آبزرویشن ہے اشفاق بھائی, رزق تو اللہ پاک نے لکھا ہے نا, مگر میرا ایک ایسا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رزق میں نا ہماری تمام کیٹیگریز بھی لکھی ہوئی ہیں. یعنی ہماری شوگر بھی لکھی ہوئی ہے, ہماری فیٹ بھی لکھا ہوا ہے جو چکناہٹ والی چیزیں ہیں, ہمارے لیے مٹھائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں, ہمارے لیے جتنی بھی چیزیں نا جو وہ لکھی ہوئی ہیں. اب ہماری مرضی جلدی جلدی کھا کے ختم کر دیں یا تھوڑی تھوڑی کھا کے ساری زندگی انجوائے کریں. اچھا. تو کچھ لوگ بہت زیادہ میٹھا کھا کر, سارے جوسز پی کر, ساری آئس کریم میں کھا کر, تھوڑے دنوں بعد ڈاکٹر کہتا ہے شوگر ہو گئی, ہوں تھوڑا ساڑا بند. تو بندے نے کوٹا پورا کر لیا, تھوڑی تھوڑی کھاتے رہیں تو ساری زندگی انجوائے کریں گے. جلدی جلدی کھانا ہے تو آگے جا کے کسی کا چکناہٹ بند ہو جاتی ہے, کسی کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, کسی کی شوگر بڑھ جاتی ہے. تو میں ان تمام نوجوانوں سے جو آپ صحت مند ہیں, خدارا آپ اتنا کھائیں اور آہستہ آہستہ کھائیں, نصیب میں انشاءاللہ زندگی بھر کھاتے رہیں گے. اور ایک وقت آئے گا ایسا نہ ہو ساری چیزیں بند ہو جائیں. ماشاءاللہ. کہتے ہیں نا انسان کتنا عجیب ہے کہ پہلے پیسے کے لیے صحت کو ختم کرتا ہے, پھر وہ کمایا وہ صحت پہ لگا دیتا ہے. کہتے ہیں نا پہلے پیسے کمانے کے لیے دوڑتا ہے, پھر جو کھانا کھایا ہوتا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے دوڑتا ہے. دوڑ دونوں رہے, دوڑ دونوں ہی رہے. کالز دیجیے. حافظ محمد رمضان عطاری اسپین کے شہر قرطبہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پیارے اشفاق بھائی, نور سحر آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا منفرد انداز میں جاری و ساری ہے. اس کے جو آپ نے مختلف سیگمنٹس رکھے ہوئے ہیں جیسے نور نعت ہے, پھر نور تلاوت, اس کے بعد نور سحر کے مہمان, اس میں جو براڈ کاسٹ بالخصوص آپ کرتے ہیں تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو براڈ کاسٹ میں آپ کے جو مہمان آتے ہیں نور سحر میں, تو کیا ان سے مدنی چینل کے ناظرین کیا ہم بھی کوئی سوال وغیرہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں یا کچھ لکھ کے, اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. اور اسی طرح ہمارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب نگران شورا, آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بھی اپنے اس براڈ کاسٹ میں نور سحر کے مہمان میں ان کو بھی انوائٹ کریں. ان کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کا بہت اشتیاق رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, مدینہ پاک کی بعد اب حاضری کی دعا فرما دیں. آمین آمین. یہ جو پوڈ کاسٹک اسٹائل ہے لیکن وہ 1-on-1 ٹاک گفتگو ہے, ہم تو عرض کریں گے انشاءاللہ جب حضرت وقت دیں, کچھ تھوڑے دنوں کے بعد آپ ہو سکتا ہے دیکھیں بھی. کالز کا ہم نے اس میں نہیں رکھا, وہ پھر ناظرین جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا پوچھیں گے, اور دوسرا ٹائم بھی لمیٹڈ ہے, 25 منٹس میں ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. مشورہ ہے کہ اگر آپ کے لیے یہ آسانی ہو تو کل کون ہوں گے اس میں مہمان, اگر آپ ایک دن پہلے بتا دیں, اور اگر اس سے پہلے ان کی کوئی کالز آ جائیں جو چیک ہو سکیں تو آپ چلا دیں اگر پاسبل ہو, یا میسج آ جائیں آپ کو. تو اگر انشاءاللہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی دلچسپ سوال آ جائے جو آپ کے ذہن میں نہ ہو, ناظرین کے ذہن میں ہو. ناظرین کے ذہن. چلو ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے آخر میں بتا دیں گے کہ ہماری اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی نوٹ کر لیں, 3 بجے سے 3:30 بجے تک, کیونکہ کافی لمبی رات ہے تو اس میں کمال ہے اشفاق بھائی, آپ کو اللہ جزائے خیر دے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ رات 1 بجے سے لے کر آپ ماشاءاللہ تو آلموسٹ حاجی صاحب نے 12:30 فرمایا. اللہ اکبر, یہ 5 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن کو چلانا, اللہ آپ کو ہمت بھی دے. آپ تراویح بھی پڑھاتے ہیں, آپ ماشاءاللہ قرآن کا دور بھی کرتے ہوں گے, اللہ آپ کو اور ہمت دے. ناظرین دعا بھی کیجیے گا اللہ پاک پوری صحت و عافیت کے ساتھ ان کو پوری ٹرانسمیشن کرنے کی سعادت دے ماشاءاللہ. تقریباً 1 بجے سے نور نعت کا جو سیگمنٹ ہے 2:25 تک رہتا ہے, پھر ہم تلاوت کے سیگمنٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں 3 بجے تک. 3 سے 3:30 یہ ہمارے مہمان کے ساتھ کچھ گفتگو وغیرہ ہوتی ہے. 3:30 کے بعد ہمارا ٹاک شو علماء کرام مفتیان کرام کے ساتھ یہ سلسلہ رہتا ہے. تو کئی لوگ جو ہے وہ دیر سے بھی آتے ہوں گے, اس لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر جاگ ہی رہیں
تو پھر سوشل میڈیا پر مدنی چینل پر کسی طریقے سے جوائن کر لیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. ایسا نہیں ہے کہ سحری کے ٹائم میں 3:30 4 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے. یہ مدنی مذاکرے کے بعد کٹ ٹو کٹ، ہم کہتے ہیں کٹ ٹو کٹ. تو یہ آنر ہے اور آپ ہمارے ساتھ میں رہ سکتے آپ ہیں. کو ایک اور ماشاءاللہ ناظرین کو بات بتاؤں کہ مدنی چینل کی اللہ پاک نے جو مقبولیت دی ہے اور جس شوق سے لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آئے تھے کہ آج جو رات شام میں امیر علیہ سنت کے ساتھ جو دعائے افطار تھی، صرف یوٹیوب پر ایک ہی وقت میں 66,000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے. اور جس نے مجھے بھیجا اس نے کیا کیا کہ اور بھی مختلف پاکستان کے جو بڑے بڑے چینلز تھے اس کے اسکرین شاٹ بھی مجھے بھیجے. تو میرا خیال ہے کہ مدنی چینل سے شاید 1/3 بھی کوئی چینل نہیں تھا، یعنی تمام چینلز میں بہت بڑی ایک جس کو کہیں لیڈ کے ساتھ الحمدللہ. سحری میں بھی اسی طرح میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تو بات تھی 66,000 افطار کے وقت تھے. کل کی سحری ٹرانسمیشن جب میں یہاں سے کر کے گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ 26,000 سے زیادہ لائیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ کل دیکھے جا رہے تھے. اچھا یاد رہے یہ صرف یوٹیوب کے فگرز ہیں. اس کے بعد آپ کا فیس بک پہ لائیو ہم الگ جا رہے ہیں، دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز پر ہم الگ لائیو جا رہے ہیں. اچھا یہ تو سوشل میڈیا کے فگرز ہیں. لاکھوں کی تعداد میں، ہو سکتا ہے کروڑوں کی تعداد میں ناظرین وہ ہیں جو گھروں پر بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ ہماری سحری ٹرانسمیشن سیٹلائٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں یہاں کل یہ سوچ رہا تھا، مفتی صاحب سے بھی آج میری بات اس طرح ہو رہی تھی کہ اللہ کی رحمت سے میوزک سے بچ کر اور جناب خرافات سے بچ کر صرف اور صرف اللہ اور رسول کی بات بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ سادگی کے ساتھ کر ہمارا یہ سیٹ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ کوئی ملینز میں نہیں بنا ہے، یہ چند لاکھ روپوں میں یہ سیٹ بنا ہوگا جو 30 دن تک استعمال ہوگا. اگر اس کی ایک دن کی کاسٹ نکالے تو چند ہزار روپے بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ اتنا سستے میں اتنا بڑا کام، کروڑوں روپے بتایا جاتا ہے سحری ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن پر چینلز خرچ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر صحیح طریقے سے بھی دین پہنچانے کی پراپر طریقے سے کوشش کی جائے تو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، آج بھی آپ کو ویورشپ ملتی ہے. اور الحمدللہ یہ میں بات وہ کر رہا ہوں جو آپ خود جا کے کراس چیک کر سکتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ چیک کریں گے یوٹیوب پر تو اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس الحمدللہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، مدنی چینل اللہ کی رحمت سے اپنی ان ٹرانسمیشنز میں ون آف دا ٹاپ جا رہا ہے الحمدللہ. اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہماری دعا یہ ہے. اصل مقبولیت تو وہاں سے ہے، لیکن بہت ساری چونکہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں نے کہا چلے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے دل میں خوشی داخل ہو کہ آپ کا مدنی چینل کس طرح امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. ماشاءاللہ. ایک صاحب کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا اور سیٹلائٹ کا سسٹم نہیں تھا. وہ بتا رہے تھے پچھلے سالوں میں کسی کا وہ ہمارا جو افطار کا ٹائم تھا ایسا گزرا ہے، نہ بچوں کو مزہ آیا، نہ وائف کو، نہ مجھے. میں نے کہا بس فوراً رات کو ہی انٹرنیٹ صحیح کر بھائی تاکہ مجھے اگلے دن کی افطار میں سحری میں پرابلم نہ ہو. ایسے کئی لوگ ہیں مدنی چینل اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائیں وہ تو وہ خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ ہارٹ بیٹ ہے، الحمدللہ ہارٹ بیٹ ہے لاکھوں لوگوں کی ہارٹ. ابھی تو 17ویں سالگرہ انشاءاللہ منائیں گے 10 رمضان المبارک کو. اس میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اسپیشل پروگرامز آپ دیکھ سکیں گے. مدنی چینل کے ناظرین سے کرنا چاہوں گا، بات ہوئی کہ اتنی ویورشپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور واقعتاً اس وقت مفتی صاحب سحری کے وقت میں یا بالخصوص افطاری کے اوقات میں جب آپ سفر کرتے ہیں نا، مختلف روٹ سے جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، فلیٹس میں جاتے ہیں، تو مختلف جگہوں سے مدنی چینل کی وائس آ رہی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چل رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا رمضان برکت والا مہینہ ہے، اس کی یادوں کو پورے سال باقی رکھیں. جیسے تلاوت قرآن کی طرف آئیں تو پورے سال تلاوت قرآن کا سلسلہ، اور نوافل کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، پورے سال نمازوں کا سلسلہ. اسی طرح جب مدنی چینل کی طرف آ گئے نا تو بس اس کو بھی یاد رمضان کے طور پر ہی صحیح یاد رکھیں اور پورے سال اس کے ساتھ جڑے رہیں. بہت پیاری بات ہے آپ